جو حضرات بعد میں آئیں گے وہ سنت بعد میں پڑھیں گے، بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرسول لا يزال يتبعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود۔ وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم حتى يقول بعثت أنا والساعة كهاتين يقرن بين إصبعه السبابة والوسطى كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة أو كما في ليلة الجمعة غفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے جمعہ کی فضیلت کا۔ یہ تیسرا جمعہ ہے جس میں جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے معمولات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے 2 جمعہ یہ بات آ چکی کہ اللہ کے نزدیک یہ جمعہ کا دن سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ عید اور بقرعید کے دن سے بھی زیادہ فضیلت والا دن یہ جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار کر کے دنیا میں بھیجا گیا اور آدم علیہ السلام کو نبوت ملی اور ان نبیوں کے صدقے میں لوگوں کو ولایت ملی، لوگوں کو بزرگی ملی، اور انسان کی ترقی کا جو معراج ہے وہ اسی دنیا میں آنے کے بعد ہے۔ اس لیے جمعہ کا دن نہایت جامع، یعنی تمام خوبیوں کو جمع کرنے والا، ہر اعتبار سے یہ جامع ہے۔ اس لیے اس دن جمعہ کے دن کو آدمی کو صحیح سے گزارنا چاہیے کہ جو شخص جمعہ کو صحیح سے گزارے گا تو اس کی برکت سے وہ پورا ہفتہ صحیح سے گزارے گا۔ تو جمعہ کے دن ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نمازوں میں سب سے افضل نماز فجر کی نماز جمعہ کا دن ہے، اور جو شخص، اللہ کے نبی یہ بھی فرمائے کہ جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا مجھے قوی امید ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اس لیے آدمی کو جمعہ کے دن فجر کی نماز ضروری طور سے جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس دن ناخن بال وغیرہ کاٹنا چاہیے، جیسا کہ حدیث کے حوالے سے میں نقل کیا کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ناخن کی تمام بیماریوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور اس دن بال وغیرہ کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جمعہ کی تیاری، کہ یہ جمعہ یوم مزید کا نمونہ ہے۔ یوم مزید یعنی جمعہ کا جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو ہر ہفتے
ہفتے، وہاں سورج اور چاند نہیں ہوگا، لیکن ہفتہ کے دن کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے جمعہ کا دن اللہ کا دربار سجے گا. اور جس طریقے سے ابھی ہم لوگ کہیں پارٹی میں جانا ہو، شادی میں جانا ہو، تیاری کرتے ہیں، اسی طرح یہ جمعہ کا دن یوم مزید کا نمونہ ہے. اللہ کے دیدار کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. اگرچہ خطبہ دینے والا ہم جیسا گنہگار ہے، لیکن یہ خطیب جو ہے اللہ کا نمائندہ بن کر کے ہے آپ کے سامنے، کہ اس میدان مزید میں حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کریں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ خود سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، جس کی وجہ سے جنتیوں پر نور کی ایسی بارش ہوگی کہ ان کے چہرے پر نور تہ کے تہ جم جائے گا. جس طریقے سے مٹی کے میدان میں جب کوئی آدمی چلتا ہے اور ہوا چلتی ہے تو مٹی جس طرح جم جاتی ہے، اسی طرح جنتیوں کے چہرے پر نورانیت کی اتنی تجلی ہوگی اور نور بالکل تہ کے تہ بیٹھ جائے گا، اور اتنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گا کہ جنتی لوگ کہ شروع میں جب جنتی جنت میں جائے گا تو جنت میں مخلوق کو دیکھے گا کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو ہم لوگ پریشان ہوں گے اور 70 سال تک جنت کی چیزوں کو دیکھتے رہ جائیں گے. لیکن جس دن ہر ہفتے جو میدان مزید میں حاضری ہوگی اور میدان مزید میں اللہ کی نورانیت ہمارے اوپر داخل ہوگی، اللہ کے نور کی تجلی کے بعد ہم لوگوں کے چہرے پر جو نورانیت چڑھے گی، اب جنت کے مخلوق ہم لوگوں کو دیکھیں گے ٹکٹکی باندھ کر کے، اور کئی ہزار سال تک وہ دیکھتے رہیں گے. تو اس لیے میں جمعہ کے دن کیسے گزارے، جمعہ کے وظائف اور معمولات کیا ہونا چاہیے، میں اس جمعہ کو بات سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ سب سے پہلے یہ کہ فجر کی نماز جماعت سے پابندی کے ساتھ پڑھیے اور جلدی اٹھنے کی کوشش کیجیے. ناخن بال وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو بنوا کر کے فارغ ہوئیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کیجیے. چنانچہ حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من قرأ سورة الکہف یوم الجمعۃ لہ من النور ما بین الجمعتین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ الاصبہانی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک نور ہوتا ہے. کیا مطلب نور ہونے کا؟ یعنی دل کے اندر ایک نورانیت داخل ہوگی، اور اس نورانیت کی وجہ سے ایک ہفتہ سے لے کر دوسرے ہفتہ تک میں عبادت کی جی کرے گا، عبادت میں من لگے گا، عبادت کے لیے طبیعت بالکل حساس و بساس رہے گی، اور عبادت میں دل بہت زیادہ لگے گا. اس لیے یہ مطلب ہے ایک نور داخل ہونے کا. دوسری فضیلت بیان کیے کہ جو شخص سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھتا ہے، یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کر کے جمعہ کے دن کے مغرب سے پہلے تک سورہ کہف کب پڑھنا ہے، ماں بہنیں بھی سنیں توجہ کے ساتھ، ان کے لیے بھی یہ معمولات ہے کہ ہر مسلمان کے لیے کہ جو اور یہ ماں بہنوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی فجر کی نماز کی تاکید ہے کہ ان کو بھی فجر کی نماز جمعہ کے دن نہیں چھوڑنی چاہیے. تو جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے اس کا ایک تو نور ہوگا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک ہفتہ سے لے کر دوسرے ہفتہ تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر بلا اور مصیبت سے حفاظت فرمائیں گے، یہاں تک کہ کانا دجال جو سب سے بڑی مصیبت اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے فتنہ ہوگا، اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں گے. تو پہلی چیز فجر کی نماز کا اہتمام کریں، بال ناخن وغیرہ کاٹنے کا اہتمام کریں. تیسرا یہ کہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھیں، جمعرات کے مغرب کے بعد سے لے کر کے
جمعہ کے غروب شمس تک، یعنی جمعہ کی مغرب سے پہلے پہلے تک، ایک یہ کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک نور ہوگا، دوسرا یہ کہ اس کے لیے حفاظت ہوگی۔ تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی، حدیث کے ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے، یعنی وہی جمعرات کے مغرب بعد سے لے کر کے جمعہ کے مغرب سے پہلے تک، تو قیامت کے دن اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اتنی روشنی ہوگی، یعنی اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک روشنی ہوگی، اور یہ قیامت کے دن روشنی کام دے گی کہ جب پل صراط پر گزرنا ہوگا تو اندھیرے میں لوگ پریشان ہوں گے، لیکن یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ جو مسلمان ہوں گے ان کی روشنی، ان کی نورانیت، ان کی لائٹ ان کے آگے پیچھے دوڑے گی، اور مومن جو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ مومن بندہ اپنے اس سورہ کہف کی تلاوت کی روشنی سے اور اپنی نماز کی روشنی سے پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ تو یہ جو لوگ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو قیامت کے دن پل صراط پر گزرنے میں جو سخت اندھیرا ہوگا، گھٹا تروپ اندھیرا چھایا ہوگا، لیکن جو لوگ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں اور پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے روشنی کا انتظام ہوگا۔ اور ایک چوتھی فضیلت بیان کی گئی، لہو من النور ما بین ایدیہ الی ما بین العتیق الی بیت العتیق، کہ اس کے درمیان سے لے کر خانہ کعبہ تک، یعنی ہم اس جھارکھنڈ کی سرزمین میں سورہ کہف پڑھیں اور یہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک یہ روشنی پھیل جاتی ہے جو مرنے کے بعد مسلمانوں کو قبر میں کام دے گی۔ تو اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ 15ویں پارے کے اندر ہے کہ سب سے بڑی بات کہ کانا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ آج اگر نعوذ باللہ ریٹ کی نوبت آ جائے نعوذ باللہ، تو لوگ بچنے کے لیے کئی گھنٹے تک تسبیحات کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کانا دجال کا فتنہ جو اتنا سخت ہوگا اور اس کے لیے ہم لوگ نعوذ باللہ تیاری نہ کریں، یہ کیسی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہوگی۔ چوتھی چیز، سورہ دخان کی تلاوت کریں۔ سورہ دخان یہ پارہ نمبر 25 کے اندر یہ سورہ دخان موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، یہ 3 رکوع کی سورہ ہے، سورہ کہف 12 رکوع کی ہے، اور سورہ دخان 25ویں پارے کے اندر یہ 3 رکوع کی صورت ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کی رات میں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ جو شخص سورہ دخان پڑھے صرف جمعہ ہی کی رات میں نہیں بلکہ ہفتہ بھر میں روزانہ پڑھنا چاہیے، کہ جس طرح ہم لوگ سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے کے اندر ہے، سورہ ملک جو 29ویں پارے کے اندر ہے، کہ جو شخص روزانہ ان دونوں سورتوں کو پڑھتا ہے قبر کے عذاب سے بچے گا، اس کو عذاب قبر سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اسی طرح جو شخص سورہ حامیم دخان پڑھے گا، اللہ تبارک تعالی ہر رات میں اس کے لیے 70,000 فرشتے کو مقرر کر دیں گے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ یستغفر لہ 70,000 ملک، کہ جو شخص حامیم دخان پڑھتا ہے ہر رات کے اندر 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ایک ولی بندہ ہم لوگوں کو دعا کر دے تو خوشی سے ہم لوگ اچھلنے لگتے ہیں، لیکن بتائیے کہ اس 3 رکوع کو پڑھنے کے بعد 70,000 فرشتے جس وقت سے پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں ہم، تو مغرب سے لے کر تہجد کے وقت تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہونی چاہیے۔ اور ایک تیسری روایت کے اندر فضیلت بیان کی گئی، من قرأ حامیم الدخان
فی لیلۃ الجمعۃ او فی یوم الجمعۃ بن اللہ لہ بہا بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص سورہ حامیم الدخان چاہے جمعہ کی رات میں پڑھے یا جمعہ کے دن میں پڑھے، اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی اس مومن بندہ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ گھر بنانے کے لیے 2 سال تک کئی 50-60 لاکھ دے دیتے ہیں اور 2 سال تک فلائٹ بننے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن بتائیے کہ جو شخص یہ جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں اس 3 رکوع کو پڑھ لے، جنت میں ہر ہفتے اس کے لیے گھر بنے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ مرد عورت سب کے لیے ہے۔ اور جس طریقے سے یہ حدیث یہ نسائی شریف کے اندر موجود ہے کہ جو شخص یہ سنت مؤکدہ جو 12 رکعت ہے، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، کل 12 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے، جو شخص ان 12 رکعتوں کو پڑھتا ہے، جنت میں ایک محل سونے کا اور ایک محل چاندی کا اس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص سورہ حامیم الدخان جو 25ویں پارے کے اندر ہے 3 رکوع، جو شخص اس کو پڑھے گا، ہر ہفتے اس کے لیے جنت میں ایک گھر اللہ تعالی بنائیں گے۔ تو اس لیے سورہ حامیم الدخان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور 5ویں چیز کہ سبحان اللہ و بحمدہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ہر جمعہ کو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، معمولی کا ہے بالکل مختصر جملہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو شخص ہر جمعہ کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے 1000 گناہ کو معاف کریں گے اور اس کے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف کر دیں گے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اگر ماں باپ کی قدر نہیں کر پائے تو کم سے کم اس نیت سے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، بیٹھے ہوئے ہیں گپ کرنے کے بجائے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں، اس کا 1000 گناہ معاف ہوگا، اور ماں باپ جو اس کے چاہے زندہ ہے یا مردہ ہیں ان کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابھی جیسا کہ مسلمانوں کے حالات ہیں کہ نعوذ باللہ کب کہاں ہو جائے، کب کیا کہاں ہو جائے، ہر آدمی سفر کرنے سے، خاص کر کے ہندوستان کا جو ماحول بن چکا، اور جو لوگ سفر میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی قیمتی وظیفہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ سفر میں رہتے ہیں، رات کو گھر دیر سے لوٹتے ہیں اور غیر مسلموں کے علاقہ پار کر کے جانا پڑتا ہے، حوادثات نعوذ باللہ کب آ جائے، جو بہت لوگ پریشان رہتے ہیں، میں ان کے لیے ایک قیمتی وظیفہ بیان کرتا ہوں۔ علامہ ابن سنی رحمت اللہ علیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی کتاب عمل اللیل والیوم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کے اندر کیا ہے، آئیے تو 4 رکعت سنت پڑھیے، پھر 2 رکعت فرض پڑھیے، پھر 4 رکعت سنت پڑھیے، پھر 2 رکعت سنت پڑھیے، یہ جمعہ کی ترتیب ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے گا، حدیث میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تمام طرح کی برائی سے، تمام طرح کے شر سے، تمام طرح کے حملے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سنت کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ جس طرح مسجد میں مرد پڑھیں گے، گھر میں عورتیں بھی ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے فضیلت، اللہ کے نبی فرمائے کہ ایک ہفتہ سے لے کر دوسرے ہفتہ تک تمام طرح کے برائی، تمام طرح کے شر، تمام طرح کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح جو شخص ہر جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود شریف چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لے یا جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ پڑھ لے، یا جو بھی درود اس کو من پسند ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو درود پڑھنا چاہے 1000 جو شخص
जुमा के दिन दरूद पढ़ेगा, अल्लाह के नबी फरमाए लम यमुत हत्ता यरल जन्ना, कि वो आदमी मरने से पहले पहले अपनी जन्नत ठिकाना को देख लेगा। यानी जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर हफ्ते 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह तबारक ताला उसको मौत से पहले पहले जन्नत उसको ठिकाना दिखा देंगे। इसलिए टेम्पू में जा रहे हैं, ड्यूटी में आराम से पढ़ सकते हैं, मस्जिद घर से मस्जिद आ रहे हैं, मुश्किल से 20 मिनट 15 मिनट ये लगेगा और इतनी बड़ी दौलत हासिल हो जाए कि जन्नत के खुशखबरी अल्लाह के नबी दिए कि जो शख्स दरूद पढ़े 1000 इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह उसको अपना ठिकाना देंगे। इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। इसी तरह असर के नमाज के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, असर की नमाज के बाद जो शख्स 80 मरतबा ये दरूद पढ़ेगा, घर में खवातीन अपने घर में असर की नमाज के बाद और मर्द हजरात मस्जिद में या जहां भी पढ़ ले, तो उनके 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे और 80 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। जो शख्स जुमा के दिन ये 80 मरतबा दरूद पढ़ेगा तो 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे और 80 साल के इबादत का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नेमत बरसती है। मेरे दोस्तों, जुमा का दिन निहायत मुतबर्रक दिन है कि इस दिन में 24 घंटे में 1,44,00,000 मुसलमानों की मग़फ़िरत की जाती है और हर हफ्ते 1,44,00,000 मुसलमानों को इस जुमा की 24 घंटे के अंदर जहन्नम से आजाद किया जाता है। अल्लाह की रहमत बरसती है कि ऐ मेरे बंदो आओ, मेरे तरफ आओ, जिक्र की तरफ बढ़ो। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये चंद मामूलात बताए। और इसी तरह असर से लेकर मगरिब तक जो मैंने पिछले जुमा बयान किया था कि फीही साअतुन ला यसअलुल अब्दु फीही इल्ला आताहु, कि जो भी मुसलमान बंदा इस घड़ी में मांगता अल्लाह उसको देते हैं। और ज्यादा राजिह कौल के मुताबिक ये असर के बाद से लेकर के मगरिब तक है, 40 कौल है कि जो घड़ी दुआ कबूलियत की है 40 कौल है। लेकिन ज्यादा राजिह कौल उलमा का रुझान, मुहद्दिसीन का रुझान यह है कि असर से लेकर मगरिब तक। इसलिए जिन हजरात का कोई मामला फंसा हुआ है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मर्द हजरात असर से लेकर मगरिब तक मस्जिद में आकर के या खाली हैं तो अपने ऑफिस में या अपने जहां भी जगह मिल जाए वहां पर, और खवातीन अपने घर के अंदर ये असर के बाद से लेकर मगरिब तक दुआओं का एहतिमाम करे, अल्लाह उसकी जरूरियात को पूरी कर देंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरे यासीन और सूरे साफात, जो सूरे यासीन के बाद पढ़े कि अल्लाह तबारक ताला से जो मांगता है योती सुऊलहु, अल्लाह ताला उसकी मांगी हुई चीज को अता फरमाते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों इन चीजों को करना चाहिए। और एक बहुत अहम बात कि जो आप लोग जुमा के दिन डब्बे में जो जुमा के बाद वसूलियाबी की जाती है, ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए हर शख्स चंदा देने की और सदका करने की कोशिश करे, चाहे मस्जिद में हो, गरीबों को हो। चुनांचे एक हदीस है, हदीस का मफहूम है कि जो शख्स जुमा के दिन ये चंद काम कर ले कि कोई बीमार हो तो अयादत कर ले, अगल बगल में कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार है तो अयादत कर ले। और अगर कोई मय्यत हो जाए तो जनाजे में शिरकत कर ले। पहला काम ये कि कोई बीमार हो अयादत कर ले, मिजाज पुरसी कर ले। और कोई मय्यत हो जाए तो जनाजे की नमाज पढ़े, मिट्टी दे, दफन कफन में शरीक हो। तीसरा ये कि रोजा रख ले अगर रोजा रखने की ताकत है। और चौथा ये कि सदका करे। और पांचवा ये कि गुलाम आजाद करे। लेकिन अभी तो गुलाम बांदी का दौर है नहीं। मसलन अभी किसी कोई आदमी परेशान हाल है, किसी परेशान हाल की जरूरत को पूरी कर दिया, कतबहुल्लाहु मिन अहलिल जन्ना, कि जो शख्स इन 5 कामों को करेगा कि अभी गुलाम बांदी का दौर नहीं है, कि रोजा भी रख ले, बीमार की आयादत कर ले, सदका कर ले,
جنازے میں شرکت کر لے اور کسی غریب کی ضرورت کو پوری کر دے، کتبہ اللہ من اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں میں سے لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں تک ہو سکے اگر کوئی پڑوس میں بیمار ہے اس کی عیادت کر لیجئے، مزاج پرسی کر لیجئے، اگر نعوذ باللہ کوئی موت ہو گئی اس جنازے میں شرکت کر لیجئے، اور جمعہ میں جو پیسے کی وصولی ہوتی ہے ہر آدمی جتنی اوقات ہے ضرور صدقہ کیجئے، اور اسی طرح کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کیجئے، تو اللہ تبارک تعالی ہمیں جنتیوں میں سے لکھ دیں گے۔ یہ جمعہ کا اہم دن ہے، اس لیے میرے دوستو یہ جمعہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، ہم لوگ جمعہ کو صحیح سے گزاریں۔ لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ اور جمعہ سے آپ لوگوں نے آج کچھ مستعدی دکھائی اور پچھلے جمعہ کے مقابلے میں جلدی آنے کی کوشش کیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اور جلدی آنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث پاک کے اندر جو یہ میدان مزید، جیسا کہ میں شروع جمعہ کو جب جمعہ کی تقریر شروع کیا تھا اس جمعہ کو بتایا تھا کہ مسجد حرام سے لے کر دنیا کی جتنی مسجدیں یہاں تک کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ سمجھیے کہ ہم لوگ جنت کے ساتویں جنت کے اوپر، جنت الفردوس کے اوپر بیٹھے ہیں، اور میدان مزید قائم ہے، اور اس میدان مزید کے اندر ہر نبی آگے اپنے منبر پر بیٹھے ہوں گے اور ہر نبی کی امت ان کے پیچھے بیٹھے ہوگی۔ اور جو لوگ جمعہ کے دن، چاہے وہ دیہات ہو چاہے وہ بڑا قصبہ ہو یا شہر ہو، جس جگہ بھی جمعہ کے لیے لوگ پہلے آتے ہیں اس میدان مزید میں بھی ہر ہفتے وہ لوگ پہلے آئیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آج سمجھیے کہ یہ خطیب اگرچہ ہم جیسے گناہگار کی شکل میں کھڑا ہے لیکن یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس لیے جمعہ کا جوہر میں جو 4 رکعت ہے، 4 رکعت جمعہ کے دن نہیں، 2 رکعت کے بدلے میں خطبہ ہے، اور 2 رکعت کے بدلے میں یہ نماز اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اللہ کے نبی کی خطبہ دینے کی کیفیت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ، کہ اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے، احمرت عیناہ، اللہ کے نبی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، لال ہو جاتی تھی، وعلا صوتہ، اللہ کی نبی کی آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، اور اللہ کے نبی کا غصہ بھڑک جاتا تھا، اللہ کے نبی کا غصہ تیز ہو جاتا تھا، حتیٰ کأنہ منذر جیش، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا گویا لشکر سے ڈرا رہے ہیں، اور کہتے سبحکم ومساکم، کہ اے میرے لوگوں صبح تم پر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، اور فرماتے بعثت انا والساعہ، کہ میں اور قیامت ایسے ہوں کا ہاتین، اور اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے، یقرنو اصبعیہ السبابۃ والوسطی، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ملاتے کہ میں آ گیا، اب قیامت قریب ہے، جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب ہے۔ اللہ کے نبی اس طریقے سے غصہ میں خطبہ دیتے تھے، اللہ کی تجلی ہوتی تھی کہ یہ میدان مزید کا یہ نمونہ ہے۔ یہ دیکھیے جتنے بھی نیکی ہے اور جتنے بھی گناہ ہے، یہ جنت میں نیکی درخت کی شکل میں، میوے کی شکل میں، دودھ کی شکل میں، شہد کی شکل میں، کرسی کی شکل میں، حور عین کی شکل میں، اور ایک روایت کے اندر کے جو حامیم دخان پڑھے گا اللہ اس کو حور عین سے بڑی آنکھ والی عورت سے اللہ تبارک تعالیٰ شادی کرا دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جمعہ کی فضیلت ہے، اس لیے جمعہ کا اہتمام جمعرات ہی سے کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن دنیا کے مشاغل کو کم کرنی چاہیے کہ جو لوگ پہلے جمعہ کے دن آتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے میدان مزید میں آگے کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کی دیدار کے لیے کہ جمعہ کے لیے جا رہے اللہ کی دیدار کے لیے جو لوگ آتے ہیں جلدی، اللہ تعالیٰ کم سے کم ہفتہ میں اس کو ایک دن دیں گے، ورنہ بعض مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو دنیا میں غفلت برتتا ہے، سال میں بس اللہ اس کو ایک بار زیارت کا موقع دیں گے، اور بعض لوگوں کو مہینے میں ایک بار، اور بعض لوگوں کو ہفتہ میں ایک بار، اور بعض مسلمان ایسے ہوں گے کہ جب چاہے گا اللہ کی دیدار کرے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے کہ اگر کسی کو اللہ اندھا بنا دیے اور اندھا بننے پر وہ خوش ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تیری آنکھ
दुनिया में ले लिया था और तू इस अंधेपन पर सब्र करता था, राजी था। चलो आज इसकी नेमत ये मिलेगी कि जब तू चाहेगा अल्लाह की दीदार कर सकता है। जिस तरह अंबिया जब चाहेंगे हर वक्त अल्लाह की दीदार करेंगे। लेकिन अगर हम लोग जुमा में ताखीर से पहुंचते हैं, देखिए तिजारत करना यह जायज है। अहल्लल्लाहुल बै व हर्रम रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया। जिस तरीके से खाना पीना यह हलाल है, लेकिन रोजे के दिन में फजर के वक्त से लेकर तहज्जुद के वक्त खत्म होने के बाद से लेकर गुरूब शम तक खाना पीना, बीवी से मिलना हराम है। रोजा टूट जाएगा, अल्लाह का बागी होगा। इसी तरह तिजारत ये बिल्कुल अल्लाह का हुक्म है, नबी का हुक्म है कि करो। सच्चे ताजिर नबियों के साथ होंगे। लेकिन जिस तरह रमजान में अल्लाह रोक देता है, खाने पीने से रुकना पड़ता है, इसी तरह इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसऔ इला जिक्रिल्लाह, के जुमा की अजान हो जाए तो अब तिजारत नहीं कर सकते हो, यह हराम है करना। जिस तरीके से दीगर कामों पर कयामत में अजाब होगा, इसी तरीके से जुमा के बाद तिजारत में हो, खेल कूद में हो, हर वो काम जो जुमा की तैयारी को छोड़कर जो भी चीज हो हम करेंगे तो कयामत में अजाब होगा। और इन अमल की वजह से नऊजुबिल्लाह अल्लाह की दीदार अगरचे होगी, लेकिन पर्दे के साथ होगी। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी कीमती बात फरमाए कि जो लोग दुनिया के अंदर नमाज में इधर उधर ध्यान करते हैं जानबूझ करके, कयामत में वो लोग अल्लाह के दीदार तो करेंगे जन्नत में, लेकिन नूरी पर्दे के साथ। और जो लोग नमाज में जितना ज्यादा तवज्जो अल्लाह की तरफ करेंगे, उतना ज्यादा बगैर पर्दा के अल्लाह को देखेंगे। कि जिस तरह एक आदमी खाता है, देहात वाले खाते हैं, उनका खाना अलग है, और जो लोग अरब के बादशाहों के यहां खाना खा लेंगे, पता चलेगा खाने की लज्जत क्या है। इसी तरह मुसलमान दीदार तो करेगा, लेकिन नमाज में गफलत करता है या जुमा के दिन मस्जिद में देर से पहुंचता है, अल्लाह की दीदार तो होगी, लेकिन नूरी पर्दा बीच में हाइल होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अजान होते ही तमाम चीजों को छोड़ करके अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह के नबी फरमाए उहजुरुल जिक्रा, नमाज की तरफ, खुतबा की तरफ आओ। और इसीलिए खुतबा जब हो तो ये कहना कि बल्ब, ये पंखा चला दीजिए, इधर उधर देखना, तमाम चीजें ये सही नहीं है। सिर्फ खतीब को देखे, खतीब को मुतवज्जे होकर के देखे कि मैदान मजीद के अंदर अल्लाह सूरे यासीन पढ़ेंगे, अल्लाह का जब खिताब होगा, और अल्लाह के खिताब के बाद नूरी पर्दा, नूरी तह हमारे ऊपर जमेगी, तो हम लोगों का हुस्न हर हफ्ते बढ़ता चला जाएगा। जवानी हर दिन, हर हफ्ते वहां बढ़ती चली जाएगी। हुस्न और जमाल हर हफ्ते बढ़ता चला जाएगा। कुव्वत और ताकत हर हफ्ते बढ़ती चली जाएगी। मेरे दोस्तों, आज जुमा के दिन थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए कि यह मैदान मजीद जो हर हफ्ते जुमा के दिन कयामत के जन्नत के अंदर मैदान मजीद जो लगेगी, और अल्लाह की दीदार का जो मंजर होगा, यह उसका एक नमूना है। जो पहले आएंगे जन्नत में भी उनको पहले जगह मिलेगी। और फरिश्ते कहते हैं कि जो लोग जुमा के दिन जो पहले आते हैं, फरिश्ते कहते हैं कि फलां आदमी कहां चला गया, आज नजर नहीं आ रहा है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाहुम्मा इनकाना ज़ाल्लन, ऐ अल्लाह अगर वो रास्ता भुला गया फहदी ही, उसको रास्ता की रहनुमाई कीजिए। वह इनकाना मरीजन फशफी, अरे अल्लाह अगर वो बीमार है उसको शिफा दीजिए। वह इनकाना आइलन फगनी, अरे अल्लाह अगर वो फकीर है तो उसको मालदार कर दीजिए। ये कब होगा? जब जुमा के दिन हम लोग पहले आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी तकरीर सुनने के लिए, बल्कि मैं जुमा की अहमियत के लिए अपने मैदान मजीद जो जन्नत के अंदर हर हफ्ते मिलेगी उसको बनाने के लिए और जन्नत में आगे की सफ में जगह लेने के लिए आगे बढ़े। ये चंद काम जो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि जुमा के दिन फजर की नमाज जमात से पढ़ने की कोशिश करें, बाल नाखून काटे, नहाए धोएं, बेहतरीन कपड़ा पहने, सूरे जुमा के सूरे कहफ की तिलावत करें, सूरे हामी मद्दुखान की तिलावत करें,
سورہ یاسین پڑھیں، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، عصر سے لے کر مغرب تک دعا کا اہتمام کریں، دن بھر میں 1000 درود شریف پڑھیں، عصر سے لے کر مغرب تک 80 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اپنی ضروریات کو مانگیں، صدقہ کریں، اور بیماری کی عیادت کریں، جنازے میں شرکت کریں، یہ چند کام ہے۔ اور پھر وہی بات کہ جو شخص ان چند باتوں کا اہتمام کرے کہ جلدی بیدار ہو، غسل کرے، سب سے بہترین کپڑا پہنے، اور پیدل اپنے گھر سے لے کر مسجد تک آنے کی کوشش کرے، اور تمام طرح کے گناہوں سے بچتے ہوئے آئے، اور لوگوں کے درمیان کسی طریقے سے جھگڑا نہ کرے، امام کے قریب ہو اور خطبہ غور سے سنے، اور کسی طرح کا گناہ کا کام نہ کرے، تو بالکل صحیح حدیث اور بہت زیادہ صحیح حدیث کہ ہر قدم پر اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور 1 سال نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ ہم سبوں کو جمعہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔